السلام علیکم۔ اگر آپ کو تاریخ، ایمان اور معجزات کی سچی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی حلیمہ سلطان کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی دل کو چھو لیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن اس کے دل میں ایسی نفرت، ایسا غرور اور ایسی دشمنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے لعنت کے ساتھ فرمایا۔ جی ہاں، یہ ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی کہانی۔ ایک ایسی کہانی جس میں انسانیت، غرور، محبت، نفرت اور انجام سب کچھ چھپا ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ مکہ کی گلیوں میں بتوں کی پوجا عام تھی۔ قریش کے سردار اپنی طاقت، دولت اور عزت پر فخر کرتے تھے۔ لوگ حق اور باطل میں فرق نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، اپنے قریشی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو بلایا۔ سب لوگ جمع ہوئے۔ بنو عابد مناف، بنو ہاشم، بنو مخزم سب وہاں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا لشکر چھپا بیٹھا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے ایک جٹ ہو کے کہا، ہاں، ہم تمہاری بات مانیں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے بدتمیزی سے کہا، تبان لقا یا محمد الحاظ جمیتن، تیرا برا ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ جملہ انتہائی گستاخی اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ آیت گویا اس کے مقدر کا فیصلہ بن گئی، دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن چونکہ اس کا چہرہ سرخ اور چمکتا تھا، لوگ اسے ابو لہب یعنی آگ والا کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد وہ سب سے زیادہ دشمن بن گیا۔ ابو لہب مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا۔ اس کے پاس دولت، غلام، اونٹ، سونا سب کچھ تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ تو میں ہونا چاہیے، جس کے پاس دولت ہے، رتبہ ہے۔ لیکن جب نبی کریم کو نبوت ملی تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، محمد نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ میں زیادہ قابل تھا۔ اس حسد نے اس کے دل میں ایندھن کر دیا۔ وہ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا رہا۔ جہاں نبی دعوت دیتے وہاں ابو لہب پیچھے جاتا اور کہتا، یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات مت سنو۔ سوچو، ایک نبی جو سچائی، محبت اور عبادت کی بات کرتا ہو اور اس کے اپنے چچا اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہوں۔ نبی کریم کا دل ٹوٹتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ آپ ہمیشہ صبر سے کام لیتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ شاید ایک دن ابو لہب بھی ایمان لے آئے، مگر نہیں، اس کے دل پر نفرت کی مہر لگ چکی تھی۔ ام جمیل
اب بات کرتے ہیں اس کی بیوی کی، ام جمیل بنت حرب، جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ عورت بھی اپنے شوہر کی طرح اسلام کی دشمن تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو وہ راستے میں کانٹے، لکڑیاں اور گندگی پھینکتی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ قرآن نے اسے کہا حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں ڈھونے والی عورت۔ یہ الفاظ صرف لکڑی اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کی فطرت کے لیے ہیں۔ وہ لوگوں میں نفرت کی آگ بھڑکانے والی عورت کا کام کرتی تھی۔ جیسے لکڑیاں آگ کو بھڑکاتی ہیں ویسے ہی وہ دشمنوں کو بھڑکاتی رہتی۔ جب سورۃ المسد نازل ہوئی اور اس میں اس کا اور اس کے شوہر کا ذکر آیا تو وہ آگ بگولا ہو اٹھی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور غصے سے کعبہ کی طرف دوڑی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ چیختی ہوئی کہہ رہی تھی، میں محمد کو مار ڈالوں گی، اس نے میرے شوہر کی برائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ فرمایا، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈل گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکی۔ اس نے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ تمہارا نام تو نہیں لے رہا، اور وہ پتھر پھینک کر چلی گئی۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ ابو لہب نے نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بلکہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے طلاق دلوا دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے بیٹوں سے منسوب ہوئی، لیکن ابو لہب نے حکم دیا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ظلم اور تکبر کی انتہا تھی۔ جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی تو مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ ابو لہب کو جو خبر ملی کہ قریش کے بڑے سردار مارے گئے ہیں تو اس کے چہرے سے غرور کا رنگ اتر گیا۔ چند دن میں ہی وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ چہرے پر زخم، جسم پر چھالے، ایسی بدبو کہ کوئی اس کے قریب نہ جاتا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آخرکار مزدوروں نے لکڑیوں سے دھکا دے دے کر اسے ایک گھڑے میں پھینک دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی بھر لگا رہا۔ ام جمیل بھی زیادہ دن نہ جی سکی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نفرت، غصہ اور بیماری میں مبتلا ہوئی۔ اس کی زندگی ذلت کے ساتھ ختم ہوئی اور قرآن کے الفاظ ہمیشہ کے لیے اس کے انجام کی یاد بن گئے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی ریشے کی رسی ہوگی، یعنی قیامت کے دن وہ جہنم میں اس رسی کے ساتھ گھسیٹی جائے گی جو وہ دنیا میں لکڑیاں باندھنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہ کہانی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ حق سے دشمنی کبھی فائدہ نہیں دیتی، چاہے رشتہ کتنا ہی قریبی ہو۔ اگر انسان نبی کریم کی گستاخی اور مخالفت کرے تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ دولت، شہرت اور خاندان کا فخر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ابو لہب کا چہرہ دنیا میں روشن تھا مگر اس کا دل اندھیروں سے بھرا ہوا تھا، اور یہی اندھیرا اس کے انجام کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ عبرت ناک ہے، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔